السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سبق آدھا کمبل کی ریڈنگ کی تھی اور ساتھ میں اس کی ہاف ایکسرسائز سالو کی تھی۔ آج ہم اس کی نیکسٹ ہاف ایکسرسائز سالو کرتے ہیں۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے؟ سوالوں کے جواب آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی اپنی کاپیز پر لکھ لیا کریں۔ پہلا سوال ہے، تاجر نے اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی تھی؟ ٹھیک ہے، تاجر نے اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی تھی؟ تاجر نے اپنے بیٹے کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے کی تھی، ٹھیک ہے، بڑے لاڈ پیار سے کی تھی۔ تاجر نے اپنا کاروبار بیٹے کے نام کیوں کر دیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس نے اپنا کاروبار اپنے بیٹے کے نام کیوں کیا تھا؟ تاجر نے سوچا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا سب کچھ میرے بیٹے کا ہی ہوگا، اس لیے اس نے اپنا کاروبار اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ کیا سوچا اس نے؟ کہ میرے مرنے کے بعد بھی سب کچھ میرے بیٹے کو ہی ملے گا، اس لیے اس نے اپنا کاروبار اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ پھر ہے، تاجر کے بیٹے نے باپ کو گھر کی ڈیوڑی میں چارپائی لے جانے کو کیوں کہا؟ کیونکہ باپ کی کھانسی کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کو ڈیوڑی میں چارپائی بچھائی تھی؟ باپ کی چارپائی ڈیوڑی میں اس لیے بچھا دی کیونکہ ان کی کھانسی کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل پڑتا تھا، یعنی رکاوٹ آتی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، تاجر کے بیٹے پر اپنے بیٹے کی بات کا کیا اثر ہوا؟ ٹھیک ہے، تاجر کے بیٹے پر اپنے بیٹے کی بات کا کیا اثر ہوا تھا؟ اسے اپنے رویے پر سخت ندامت ہوئی، یعنی شرمندگی ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے سچے دل سے معافی مانگی اور باپ کو ڈیوڑی سے اٹھا کر کمرے میں لے گیا، ٹھیک ہے۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی اور وہ اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور اپنے باپ کو ڈیوڑی سے اٹھا کر کمرے میں لے گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، اگلے پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 44۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ لگا کر پر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو فل کرنا ہے۔ لرز، واپس، کمبل، ناک منہ، دمے اور خواہش۔ تاجر نے بیٹے کی ہر ڈیش کو پورا کیا۔ کس کو پورا کیا تھا؟ خواہش کو۔ تاجر کو ڈیش کی بیماری لاحق ہو گئی، دمے کی۔ تاجر کے کھانسنے پر بیٹا اور بہو ڈیش چڑھاتے تھے، ناک منہ چڑھاتے تھے۔ ڈیش کے بغیر ڈیوڑی میں سونا مشکل تھا، کس کے بغیر؟ کمبل کے بغیر۔ پوتے نے کہا، آدھا کمبل مجھے ڈیش کر دیں، واپس کر دیں۔ بچے کی بات پر تاجر کا بیٹا ڈیش اٹھا، لرز اٹھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے غلط درست فقرات دیکھتے ہیں۔ تاجر نے اپنے بیٹے کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے کی، ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے، یہ درست ہے کیونکہ اس نے لاڈ پیار سے کی تھی۔ تاجر بیماری کے باوجود کاروبار پورے طریقے سے سنبھال رہا تھا۔ بیماری کے باوجود وہ کاروبار سنبھال رہا تھا؟ جی نہیں، بیماری کی وجہ سے وہ کاروبار پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے غلط ہے۔ تاجر کا بیٹا اور بہو تاجر کی بیماری پر ناک منہ چڑھاتے؟ جی ہاں، وہ ناک منہ چڑھاتے تھے۔ تاجر کے بیٹے نے اسے ایک نیا کمرہ بنوا دیا؟ جی نہیں، اس نے باپ کی چارپائی ڈیوڑی میں بچھا دی، غلط ہے۔ پوتے کی بات نے تاجر کے بیٹے کی آنکھیں کھول دی؟ جی ہاں، اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنے باپ سے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے۔ اگلا کویسچن دیکھیں، ہم درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں محاورہ کے معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں، لیکن قواعد میں محاورہ اس کلام کو کہتے ہیں جو اصلی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب اصلی معنی استعمال نہیں ہوتے، اس میں مجازی معنی استعمال کیے جاتے ہیں، حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے، یعنی فرضی معنوں میں، ٹھیک ہے۔ جیسے 3 5 کرنا، اس کا مطلب 3 کو 5 بنانا نہیں بلکہ جھگڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سبز باغ دکھانا، اس کا لفظی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ کسی کو ہرے بھرے باغ کی سیر کروانا، لیکن اس کا جو محاورے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو لالچ دے کر دھوکہ دینا، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کا لالچ دے کر اس
کو دھوکہ دینا یعنی سبز باغ دکھانا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیں کچھ محاورے دیے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا محاورہ ہے خلل پڑنا. کون سا محاورہ ہے پہلا؟ خلل پڑنا. خلل کہتے ہیں رکاوٹ کو. باپ کی کھانسی سے بیٹے کی نیند میں خلل پڑتا تھا. ٹھیک ہے. پھر ہے ناک منہ چڑھانا. بیٹا اور بہو تاجر کے کھانسنے سے ناک منہ چڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ہے افاقہ ہونا یعنی فائدہ پہنچنا, بہتری آنا. علاج کے باوجود تاجر کو کوئی افاقہ نہ ہوا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں چاروں ناچار. تاجر چاروں ناچار اپنی چارپائی ڈیوڑی میں لے آیا. ٹھیک ہے. چاروں ناچار مجبوراً. ٹھیک ہے. پھر ہے دھوم دھام. تاجر نے دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں الفاظ کے متضاد لکھیں. الفاظ ہیں ان کے متضاد لکھنے ہیں, الٹ لکھنے ہیں. کڑوا میٹھا, پتہ شکست, گل خار. گل کہتے ہیں پھول کو, خار کہتے ہیں کانٹے کو. مہذب غیر مہذب مطلب تہذیب یافتہ اور غیر تہذیب یافتہ یا غیر مہذب. کھرا کھوٹا, پختہ خستہ, جدید قدیم, راحت رنج. ٹھیک ہے. یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کے متضاد ہیں, اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. پھر ہے گرامر. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں نون کا حرف لکھنے میں تو نہیں آتا. ٹھیک ہے. مطلب اس کے آخر میں نون کا حرف جو ہے, نون حرف جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آتا لیکن پڑھنے میں نون کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون کا حرف نہیں آتا, لکھنے میں نہیں آتا لیکن اس کی آواز آتی ہے. نون کی ایسی آواز کو تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. اس آواز کو دو زبر علامت سے, یہ دو زیر زبر, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں دو زبر علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ والی علامت ہے. ٹھیک ہے. اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی مثالیں ہیں فوراً. دیکھیں الف ہے, الف کے اوپر دو زبر ہے اس لیے یہ نون کی آواز آ رہی ہے, اس کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فوراً, تقریباً, عموماً, آنن فانن, آنن فانن. ٹھیک ہے. یہ سارے جو ہیں یہ تنوین ہے, نون کی آواز آ رہی ہے لیکن لکھنے میں نون نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر ہے درج ذیل جملوں کو مناسب لفظ لگا کر مکمل کریں. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ تنوین والے ہیں. یہ دیکھیں فوراً, تقریباً, عموماً اور اتفاقاً. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں فقرے دیے ہوئے ہیں, جملے دیے ہوئے ہیں, ہم نے ان الفاظ کو اس میں لکھنا ہے. میں ڈیش اتوار کو 10 بجے سو کر اٹھتی ہوں. میں عموماً رات کو اتوار کو 10 بجے سو کر اٹھتی ہوں. ٹھیک ہے. آج ڈیش ندا کی ملاقات سعدیہ سے ہو گئی. آج اتفاقاً ندا کی ملاقات سعدیہ سے ہو گئی. یہ کپڑا ڈیش 4 گز ہے. تقریباً 4 گز ہے. ٹھیک ہے. کتنا ہے؟ تقریباً 4 گز ہے. پھر ہے تم ڈیش یہاں سے بھاگ جاؤ. تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے. فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ. آپ نے اس کی مشق جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک مضمون بھی یاد کرنا ہے. اس لیے ہم پہلے مضمون لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. مضمون لکھنے کو مضمون نویسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مضمون لکھنے کو مضمون نویسی کہتے ہیں. یہ ایک دلچسپ کام ہے. اس کے لیے چند ضروری باتیں درج ذیل ہیں. معلومات مطلب ہم نے جس موضوع پر مضمون لکھنا ہے, جس چیز کے بارے میں مضمون لکھنا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی اپنی سوچ اور روزمرہ کے مشاہدات جو ہیں وہ بھی آپ کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ایک مضمون لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کو اس چیز کے بارے میں, اس شخصیت کے بارے میں بہت ساری معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ ترتیب مطلب کہ مضمون لکھتے ہوئے آپ کو ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ مضمون لکھتے ہوئے شروع میں آنی چاہیے, کون سی درمیان میں لکھنی چاہیے اور کون سی اختتام پر آنی چاہیے یعنی آخر میں آنی چاہیے.
پھر ہے آپ لوگوں کی زبان کی درستگی، مطلب آپ کی املا جو ہے وہ الفاظ کی املا درست ہونی چاہیے، جملے مناسب ہونے چاہیے، رموز و اوقاف کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور آپ سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کریں جو سننے والے کی اور پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مضمون لکھتے ہوئے آپ مضمون جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، مطلب کہ سب سے پہلے اس میں شخصیت کا تعارف لکھ سکتے ہیں، کسی چیز کا جس کے بارے میں آپ لوگ مضمون لکھ رہے ہیں اس کا تعارف دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں دوسری معلومات جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہے پھر نفس مضمون، مطلب اس کے بارے میں مشاہدات، معلومات جتنی بھی ہیں آپ کے پاس وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اور آخر میں آپ اپنی معلومات اور جو آپ نے تعارف وغیرہ دیا تھا اس کو آپ لوگ سمیٹ کر اپنی بات جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون جو ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، شخصیاتی مضمون ہوتے ہیں، معلوماتی بھی ہوتے ہیں، اور واقعاتی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شخصیاتی مضمون کسی شخصیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال، اسوہ محمد علی جناح یعنی قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی زندگی کے بارے میں جو مضمون ہوگا وہ شخصیاتی مضمون، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں۔ پھر معلوماتی مضمون میں مطلب آپ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں، معلومات دیں تو وہ معلوماتی مضمون ہوں گے، جیسے ریل گاڑی اور سائنس کے کرشمے۔ اس کے علاوہ علم کے فائدے، والدین کا احترام، ٹھیک ہے، یہ معلوماتی مضمون میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واقعاتی مضمون۔ واقعاتی مضمون میں آپ کسی واقعے کو بیان کر سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں سے محبت کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ آج ہم ایک شخصیت کے بارے میں مضمون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شخصیت کا نام کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کی پیدائش کے بارے میں لکھا، پھر ہے ان کے والد کا نام۔ آپ کے والد کا نام نور محمد تھا۔ کیا نام تھا؟ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ کہاں سے حاصل کی؟ سیالکوٹ سے حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثانوی تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ لاہور چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے انگلستان اور پھر جرمنی چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ثانوی تعلیم اور ابتدائی اور ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے انگلستان اور پھر جرمنی چلے گئے۔ وہاں سے آپ نے بیرسٹری اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے، بیرسٹری اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ کس کا؟ الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، ٹھیک ہے۔ سوئی مسلمان قوم کو الگ وطن حاصل کرنے کے لیے خواب غفلت سے بیدار کیا، یعنی جگایا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بانگ درا اور بال جبریل آپ کی مشہور تصانیف ہیں، یعنی آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، جاوید نامہ، یہ ساری آپ کی مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، شاعری کی انہوں نے مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی، جیسے مکڑا اور مکھی، بچے کی دعا، ماں کا خواب، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعری کی وجہ سے، اپنی شاعری کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں، یعنی مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ کب وفات پائی؟ 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے۔ کہاں ہے آپ کا مزار؟ لاہور میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ ایک مضمون اور ساتھ میں آدھا کمبل کی مشق جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔